آلہ وأصحابہ أولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا غوث جلی کا منگتا داتا علی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار سے اعظم نظر میرا بنے ہیں دولہا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے ہے دولہا محفل سجی ہوئی میرا بنے ہے دولہا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر خدا را سرکار غوث نظر
یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر سرکار غوث اعظم نظر۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستوں بزرگوں دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا ہمارا موضوع مہینہ کی مناسبت سے حضور سیدی و سندی شہباز لامکانی قندیل نورانی سنیوں کی نشانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی العراقی، آپ کی کچھ کرامات اور ولی کی کچھ شان آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق دے۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قرآن کی روح سے دیکھیں تو اللہ کا قرآن ان نفوس قدسیہ اور نیک اور صالح لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، والذین، اور وہ لوگ یبیتون، جو گزارتے ہیں، کیا فرمایا، راتوں کو، کس حال میں، سجداً و قیام، یا تو وہ قیام کی حالت میں رات کو گزارتے ہیں یا سجدے کی حالت میں رات کو گزارتے ہیں۔ یبیتون لربہم، وہ اپنے رب کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجداً و قیاما۔ اچھا، ولی کی پہچان ہے یا تو وہ سجدے کرتا ہوگا یا قیام کرتا ہوگا، یہ ولی کی پہچان ہے۔ بیس بنا کے آگے بات بڑھاؤں گا۔ ایک شخص آپ کے قریب رہتا ہو، آپ کے ڈرائیور ہو، آپ کے ساتھ چلتا ہو، گاڑی چلاتا ہو، خدمت کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، اور ایک شخص وہ جو کبھی کبھی آپ کو ملنے کے لیے آئے اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اس کا کہا مانتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، 2 سال 3 سال کے بعد آنے والا، کئی مہینوں کے بعد آنے والا یہ شکوہ کرے کہ آپ حضرت صاحب اس کی بات تو مان لیتے ہیں، ہماری نہیں مانتے، وہ کہے گا کوئی وجہ ہے، یہ ہر وقت میری خدمت میں رہتا ہے۔ جملے پہ غور کرنا، بیان آگے ایسے ہی ہوگا۔ کہا اس لیے کہ یہ ہماری خدمت میں رہتا ہے، تابعدار ہے، ہر وقت خدمت کرتا ہے، جو بات کہتا ہوں مانتا ہے، نیاز مند ہے۔ اس لیے بھائی ہر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بھی ہر ایک کو دیتا ہے، مگر اس کو جلدی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ پہلے اللہ سے تعلق تو جوڑو، رب سے تعلق تو بنا کے دیکھو۔ اللہ کے ساتھ جب تعلق ہو جائے گا، 5 وقت تو آئے گا، اس کے آگے سر جھکائے گا، راتوں کو جاگے گا، اس کو راضی کرے گا، درود کی تسبیحات پڑھے گا، استغفار پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، ظاہر ہے پھر تیرا تعلق تو اللہ سے ہو جائے گا۔ اور جب تجھے اللہ کا قرب مل جائے گا، پھر جیسے تو اس کا کہنا مان رہا ہے وہ تیرا کہنا مانتا جائے گا۔ تو بھی تو اللہ کا کہنا مان رہا ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذہن میں رکھنا، انسان کی پہچان اس کے ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، یا نان کا خاندان دیکھا جاتا ہے یا داد کا خاندان دیکھا جاتا ہے۔
حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو والد گرامی ہیں ابو صالح موسیٰ پاک جنگی دوست آپ کا نام ہے۔ آپ ایک مقام پہ کھڑے ہیں، دیکھا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اونٹوں کا قافلہ ہے، سامان لدا ہوا ہے۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پاک موسیٰ پاک جنگی دوست جنہیں ابو صالح کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا تو پوچھا یہ کس کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بادشاہ کا سامان ہے۔ آپ قریب ہوئے، مٹکے لدے ہوئے تھے اونٹوں کے اوپر اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے اس ڈنڈے سے مٹکے توڑ دیے۔ جب مٹکے توڑ دیے تو ظاہر ہے جو بادشاہ کے وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، آپس میں کہنے لگے اس نے یہ کیا کر دیا، مٹکے توڑ دیے، اور ہماری طاقت اور پاور کتنا ہے۔ غصے میں لال پیلے ہو کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس کو بتایا۔ بادشاہ نے کہا کس نے کیا؟ کہا وہ جو موسیٰ پاک جنگی دوست ہے جسے ابو صالح کہتے ہیں اس نے توڑے ہیں۔ کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلا کے لایا گیا تو آپ کے والد گرامی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا آپ نے مٹکے توڑے ہیں؟ آپ نے کہا جی میں نے توڑے ہیں۔ کہا کیوں توڑے ہیں؟ کہا آپ کے اوپر مجھے رحم آ گیا تھا۔ کیا انداز دیکھو، کہا جی مجھے آپ کے اوپر رحم آ گیا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اس مٹکوں کے اندر شراب تھی، تو نے شراب پی کے دوزخ میں جانا تھا، مجھے یہ رحم آیا کہ یہ شراب نہ پیے، دوزخ میں نہ جائے، شراب دوزخ کا سبب بنے گی، یہ نہ پیے، یہ بھی ادھر جائے جدھر ہم نے جانا ہے، یہ بھی جنت میں جائے۔ تو آپ نے کہا آپ کون ہو؟ کہا میں محتسب ہوں۔ اپنا تعارف کیسے کرا رہے؟ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں محتسب ہوں، میں احتساب کرتا ہوں۔ کہا اچھا تمہاری ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ کہا میرے اللہ نے۔ کس نے آپ کو محتسب بنایا ہے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے محتسب بنایا۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کہا میری ڈیوٹی میرے اللہ نے لگائی۔ اچھا کہا آپ بڑے محتسب بڑے زبردست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ادھر محتسب بن جائیں، آپ کو لوگوں کے اوپر محتسب بناتا ہوں، میرے دربار میں آ جاؤ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کہنے لگے جو اللہ کے کہنا مانتا ہے نا وہ کسی اور کی غلامی نہیں کرتا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کسی اور کی غلامی نہیں کرتا۔ یہ تعارف ہے آپ کے والد گرامی کا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور عبادت ریاضت کرتے ہیں۔ ایک بات کر کے آگے بات کرتا ہوں، اکثر مقام پہ اللہ فرماتا ہے یہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ ان کے جاگنے کو کیوں بیان کرتا ہے؟ حالانکہ آخری سپارے کے اندر موجود ہے وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے سکون کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارا لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو تمہارے کام کے لیے بنایا، معاش کے لیے، روزی کے لیے، نکل جاؤ کماؤ۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے آرام کے لیے بنایا۔ تو جب آرام کے لیے بنایا ہے تو یہ رات کو جاگتے کیوں ہیں؟ اور اللہ ان کے جاگنے کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ بابا اس سے پتہ چلا کوئی کسی کام میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی کسی میں۔ اللہ فرماتا ہے نیند کو ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے، اور انہوں نے کہا بے شک ہم سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں تو سکون ہی تیرے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ سکون ہی لینا ہے نا نیند میں، بھائی رات کو سو کے سکون ہی لینا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی سکون لینا چاہتے ہیں، اور کئیوں کو نیند میں بھی سکون نہیں ملتا، کئیوں کو جو سو تو رہے ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، ان کو جاگ کے سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیت کے اوپر اور بھی بولوں تو وقت درکار ہے۔ فرمایا بے شک تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔
آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کی تھوڑی سی فرمائش پوری کروں۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا اللہ کے نیک بندے کون ہیں، مولا کون ہے تو بتا دے۔ فرمایا یذکرون اللہ، وہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا وہ کھڑے ہوں تو اللہ، بیٹھے ہوں تو اللہ، لیٹے ہوں تو اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، ساتھ میں اللہ کہہ سکتے ہو تو کہہ لینا۔ قیاماً کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وقعودا بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وعلی جنوبہم پہلو کے بل لیٹے ہوتے ہیں تو بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی موقع مل جائے، ٹائم مل جائے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ کی جو تخلیقات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، رب کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، پھر غور کرتے رہتے ہیں کون ہے جو ان کو بنانے والا ہے۔ ان چیزوں کا تفکر تدبر کرتے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے والوں، غوث اعظم کو ماننے والے لوگوں، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ سیدی غوث اعظم آپ صرف ولی نہیں ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ فجر کے بعد سیدی غوث اعظم جو درس دیتے تھے، آپ درس دیتے تھے، فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، مسائل کا درس دیتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے، اشراق چاشت پڑھنے کے بعد 10 بجے سے لے کے ظہر کی نماز تک پھر بچوں کو پڑھاتے تھے، پھر پڑھاتے تھے، کلاسیں لیتے تھے، کلاس روم میں جا کے مشکل اور ادق ترین سبق جا کے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے، پھر ظہر سے لے کے عصر تک حدیث کا درس دیتے، اور پھر عصر سے لے کے مغرب تک۔ کتنا بڑا عالم دین ہے غوث اعظم، پھر عصر سے لے کے مغرب تک فلسفے کا درس دیتے تھے، منطق کا درس دیتے، اور پھر مغرب سے لے کے عشاء تک حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ بیان کرتے، لوگوں کو واعظ کرتے، نصیحت کرتے، جلسوں میں جاتے، بیان کرتے۔ یہ عشاء کے بعد کا آپ کے معمول ہوتے۔ فجر سے میں نے گنتی کروائے، عشاء کے بعد تک یہ ہوتا، جب بیان کر لیتے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا عالم ہے، جس کے جلسے میں 70,000 بندہ، جس کے جلسے میں 70,000 بندہ بیٹھا ہوتا تھا، جیسے پہلی صف والا آواز سنتا تھا، آخری صف والا بھی ویسے سنتا تھا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، جیسے پہلی صف والا سنتا ہے آخری صف والا بھی ویسے سنتا ہے۔ یہ تو آپ کے معمول دن کے ہیں۔ کیا آپ نے فجر کے نماز کے بعد کیا کیا، ظہر کے بعد کیا کیا، عصر کے بعد گنتی میں نے کروا دیا، عصر کے بعد کیا کیا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ تو لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول تھا۔ کسی کو پڑھا رہے ہیں، کسی کو فلسفہ، کسی کو منطق، کسی کو صرف، کسی کو نحو، کسی کو علم حدیث، کسی کو اصول حدیث، کسی کو قرآن، کسی کو تفسیر، کسی کو اصول تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا معمول تھا۔ کسی کو بیان کر رہے ہیں، حضور کا فرمان سنا، اللہ کا قرآن، یہ عشاء کے بعد۔ جب اس کے بعد وقت ملتا، پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مصلی بچھا دیتا تھا، مصلی بچھا کے پھر کھڑا ہو جاتا اور نماز پڑھتا اور قیام کرتا، قیام اللیل میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا۔ فرماتے ہیں پھر کھڑا ہو کے نماز کی حالت میں اللہ کا قرآن پڑھتا تھا۔ یہ کتنا عرصہ کیا؟ فرماتے ہیں عشاء کے ٹائم جو وضو کرتا، کیونکہ کھانا کم ہوتا تھا، طعام کم کیا، جتنا طعام کھانا کم کرو گے اتنا نیند کم آئے گی۔
جتنا نیند کم آئے گی اتنا دماغ زیادہ چلے گا، کیونکہ جب کھانا کم کھاؤ گے تب دماغ چلتا ہے، کھانا زیادہ کھاؤ نیند کا غلبہ ہوگا، دماغ کم ہوگا۔ ان لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کم کھانا کھاؤ گے اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، بھوک کی شدت ہو کھانا کھاؤ، بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا، رات کیسے گزارتے؟ آپ عشاء کا وضو کرتے، لکھنے والوں نے لکھا، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، آپ کا اسوہ پڑھ کے دیکھیے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کا وضو کرتے اور پھر ساری رات عبادت ریاضت سے 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ کیوں؟ ساری زندگی اللہ کو راضی کرتے رہ گئے۔ بابا میں نے بیس بنائی تھی جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، یہ اللہ کا کہنا مانتا ہے، اللہ پھر ان کا کہنا مانتا ہے۔ ایک کرامت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالت یہ، ایک عورت آپ کے پاس آئی، کہنے لگی بابا سنا ہے تم اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، صالح ہے، تہجد گزار ہے، عالم دین ہے، ہر چیز کے اوپر تجھے دسترس حاصل ہے، میں سمجھتی ہوں کہ تم اللہ سے مانگے گا، میرا رب تیری بات ٹالے گا نہیں۔ کیا؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس کا باپ ساتھ، اس کی ماں ساتھ، حضور سیدی غوث اعظم اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کہنے لگے بابا جی 6 بیٹی ہیں اور میرے گھر والوں نے کہہ دیا ہے اگر بیٹا نہ ہوا اب تجھے طلاق ہو جائے گی، اب ایسے کر 6 بیٹی ہیں، اگر اس کے بعد بیٹا نہ ہوا طلاق۔ جہالت تھی، جہالت آج بھی چل رہی ہے، اسی بات پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو جا کے سمجھاؤ بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کے والد گرامی گئے اور بلا کے لے آئے۔ حضور سیدی غوث اعظم کے پاس جب آ گئے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں بیٹی بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے۔ آپ نے جب ان کو سمجھایا، اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے غوث پاک کی بھی نہ مانی، اٹھ کے چلے گئے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذہن میں رکھنا، ولیوں کے پاس بھی ایک طاقت ہوتی ہے، ولیوں کے پاس بھی ایک قوت ہوتی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاقت آپ نے استعمال کی۔ کیا طاقت ہے؟ مصلی بچھا دیا۔ مصلی ولی کی طاقت ہے۔ مصلی بچھا کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھ گئے، اور مصلی پہ بیٹھ کے انداز دیکھنا، دعا کرتے ہیں یا اللہ اس عورت کو، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو میرے پاس کس نے بھیجا؟ یا اللہ تیرے کہے کے بغیر، تیری مرضی کے بغیر تو کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اللہ تیری اجازت کے بغیر تو کسی کا قدم نہیں اٹھتا۔ اے مالک لم یزل، ان کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ جاؤ عبد القادر کے پاس؟ یا اللہ ان کے دلوں میں تو نے ڈالا ہے کہ جاؤ عبد القادر کے پاس۔ اللہ یہ چل کے آ گئے ہیں، آس لگا کے آئے ہیں، مہربانی فرما اولاد تو تو نے ہی دینی ہے، یا اللہ بیٹے تو نے دینے ہیں، مہربانی فرما دے۔ غیب سے آواز آئی عبد القادر تیرے مانگنے کا انداز ہی ایسا ہے، جا اس کو کہے ایک نہیں اللہ تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اور وہ چلے گئے، رب نے ان کو 7 بیٹے عطا فرمائے، اور 7 کے 7 بیٹے اللہ کے ولی بنے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ ان کی مانتا ہے، اللہ بھی ان کی کیا ہے؟
مانتا. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپن کا عالم ہے. آپ ایک مقام سے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اس مقام پہ پہنچے نا، ایک بیل جا رہا تھا. چھوٹے بچوں کا کام ہوتا ہے شرارتیں کرنا، اور چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کے بیل کو مار رہے تھے. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایسے اس بیل کے قریب گیا، اور کہتے ہیں جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا نا تو اس بیل نے کہا عبدالقادر تیرے یہ کام نہیں ہے. اس نے بول کے کہا تیرے یہ کام نہیں ہے. حضور کے پاس ایک شخص آیا نے، یا رسول اللہ بیل گفتگو کر رہا ہے. حضور نے کہا کیا کہا ہے اس نے؟ کہا اللہ کے نبی وہ ایسے باتیں کرتا ہے، اور جب اس نے بات کی میں اس پہ سواری کرنے لگا. یہ حدیث ہے. فرمایا میں اس پہ عرض کرنے لگا، میں اس پہ سواری کرنے لگا تو وہ مجھے بیل کہنے لگا، بول کے کہنے لگا اوے مجھے اللہ نے کھیت کے لیے بنایا ہے، سواری کے لیے نہیں بنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعجب کرنے لگا، اور وہ بیل بول کے کہنے لگا اس بات پہ تعجب کرتا ہے، جا محمد مدینے میں بیٹھا اس کا کلمہ پڑھ. تو ادھر بیل بول کے کہنے لگا او عبدالقادر تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تو آ کے ہمیں ہاتھ لگائے، ٹچ کرے، مس کرے. حضرت عبدالقادر کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، میں دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا ماں جی ایسے ایسے بیل نے گفتگو کی ہے. کہا بیٹا تو ابھی میرے پیٹ میں تھا، میں نے بہت کچھ اور بھی دیکھا ہوا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم اولیاء کے درمیان ایسے ہیں جیسے آقا نبیوں کے درمیان ہیں. جیسے نبیوں میں حضور کی شان ہے، ایسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولیوں میں شان ہے. اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے ماں کو یہ بتایا نا، آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہا بیٹا تم دو بھائیو 80 دینار تمہارا باپ چھوڑ گیا ہے، باپ فوت ہو چکا تھا. کہا 40 دینار تمہارے ہیں، 40 اس کے ہیں، یہ 40 پکڑو اور جاؤ جا کے محمد اور اپنے نانے کا دین پڑھ کے آؤ. آپ حسنی حسینی سید ہیں نا، باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی. کہا جاؤ وہ میراث وہ تمہاری وراثت ہے، جاؤ پڑھ کے آؤ. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت نہیں ہے اس کے اوپر اور بات کرتا، المختصر صرف کر رہا ہوں. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ولی بنے ہیں؟ سچ کی وجہ سے ولی بنے، سچائی کی وجہ سے ولی بنے. چور آئے، بڑا آپ نے سنا ہوا ہے، آگے چور آگے سب کچھ آئے، انہوں نے تلاشی لی، سب نے اپنی چیزیں چھپائیں. ایک غوث اعظم تھا جو اپنی چیز ظاہر کر کے بیٹھا. انہوں نے کہا لوگ پیسے چھپا رہے ہیں آپ ظاہر کرتے ہیں. آپ نے کہا میری ماں نے مجھے بتا کے اور یہ نصیحت کر کے بھیجا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بول. اگر جھوٹ نہیں بولا تو پھر ولیوں کا امام بن گیا. پھر جامع مسجد نظامیہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کے غوث اعظم عراق کی سرزمین پہ کہتا تھا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ. لوگو یہ جو میرا قدم ہے نا یہ ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ نے وہ مقام دیا ہر ولی کی گردن کے اوپر. اور جب آپ ادھر کہہ رہے تھے نا بغداد کے شہر میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے عراق کی سرزمین پہ کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک ولی بیٹھا تھا جس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی اور وہ بول کے کہنے لگا غوث اعظم عبدالقادر اللہ کے بندے قادر کے بندے سن، تیرا قدم صرف ہماری گردنوں پہ نہیں ہے، اللہ رأسی ہمارے سروں کے اوپر بھی ہے. تیرا یہ قدم وہ سرزمین ہندوستان میں سن رہا تھا کہ تیرا یہ قدم صرف ہماری گردنوں پہ نہیں ہے، اللہ رأسی اللہ عینی اللہ صدری. کہا صرف گردنوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ ہمارے سروں کے اوپر بھی ہے، ہماری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، ہمارے دلوں کے اوپر بھی ہے. اور جو ادھر بغداد کی سرزمین عراق میں بیٹھ کے، عراق کی سرزمین اس کا شہر بغداد ہے جہاں غوث اعظم کا مزار ہے، وہاں پہ بیٹھ کے جو گفتگو کر رہا تھا اسے غوث اعظم کہتے ہیں. اور جو ہندوستان کی سرزمین پہ یہ گفتگو سن کے جواب دیتا تھا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں.
باتیں بہت ہیں، گفتگو آگے بھی چل سکتی ہے، لیکن میں وقت کا کہ دامن میں اتنا گنجائش نہیں، اسی پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ ولیوں کی ہمیں سنگت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔